یہ روایت سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح سلسلہ صحیحہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماء ناز کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ آدم کی اولاد کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 چیزوں کا سوال اس سے نہ ہو جائے۔ گویا 5 چیزوں کا سوال جب تک ہو نہیں جائے گا اور اس کا جواب نہیں ہو جائے گا، وہاں سے ہٹنا نہیں ہوگا۔ حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے حساب ہوگا، اس حساب کی جگہ سے انسان یعنی آدم کا بیٹا یعنی انسان، بارہا حدیث میں اور قرآن حکیم میں بھی آتا ہے آدم کا بیٹا، اصل میں انسان کو اس بات کا یاد دلایا جاتا ہے کہ تم ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد میں سے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی دھماکہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا اور انسان وجود میں آ گیا، دنیا وجود میں آ گئی، نہیں، یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد میں سے ہو۔ تو اے آدم کے بیٹے، 5 سوال کا سامنا تجھے کرنا ہے۔ کیا ہے 5 سوال؟ پہلا سوال ہے عن عمرہ، پوری زندگی کا سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ فی ما افنا، یہ پوری زندگی ملی تھی، 40 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، اور جتنی بھی زندگی دیگر امتوں کی ہے۔ فی ما افنا، اس کو کہاں پر ختم کیا لے جا کر؟ فی ما افنا، فنا کر دیا نا، کہاں فنا کیا ہے؟ تو زندگی سے مراد یہاں یہ وقت پورا ملا ہوا ہے، کہاں فنا کیا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال وعن شبابہ، اور انسان کے شباب یعنی جوانی کے بارے میں ایک خصوصی الگ سے سوال ہو رہا ہے۔ عمر میں آ گیا، عمر میں انسان کی زندگی میں جوانی تو آ گئی نا، پھر بھی سوال ہو رہا ہے الگ سے، لیکن وہ سوال الگ ہے۔ کیا ہے؟ فی ما ابلا، بتا جوانی ملی تھی تو اس کو کہاں پر بوسیدہ کر رہا تھا؟ جوانی کے لیے بوسیدہ کا لفظ استعمال ہوا اور عمر کے لیے فنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، الگ سوال ہو رہا ہے جوانی کا۔ تیسرا سوال ہے، تیسری نعمت انسان کے پاس کیا ہے؟ مال۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، فرمایا مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن 2 سوال ہوں گے۔ عمر کے بارے میں ایک سوال، شباب یعنی جوانی کے بارے میں ایک سوال، لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ من اینا، تو یہ تیسرا سوال ہے گا، یہ مال کہاں سے کمایا، حلال یا حرام؟ یہ سوال ہے، مال کہاں سے کمایا، نہیں حلال طریقہ تھا، حلال ذریعہ تھا، یا مال حلال تھا یا حرام تھا؟ یہ ہو گیا پہلا سوال مال کے بارے میں۔ پھر دوسرا ہی سوال مال کے بارے میں یہ کیا ہے؟ وفیما انفقہ، ٹھیک ہے کما لیا صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے، لیکن خرچ کہاں کیا؟ فیما انفقہ، اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں خرچ ہو رہا تھا یا پھر اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہو رہا تھا؟ یہ 2 سوال مال کے بارے میں، تو 4 سوال ہو گئے۔ 5واں سوال جس کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا وہ ہے عمل کا سوال۔ ماذا عمل فیما علم، علم بہت حاصل کیا تھا، لیکن جتنا علم تھا عمل کتنا کیا؟ عمل کیا کیا؟ اللہ کی معصیت میں اس علم کو اپنے پاس ہی رکھا تھا یا پھر بس عمل بھی کر رہا تھا؟ وماذا عمل، تو علم اور عمل ایسے ہیں، اگر علم ہے تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا ہے تو علم لینا پڑے گا، دونوں لازم ملزوم ہے۔ اگر علم لکھا ہے تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا ہے تو علم لینا پڑے گا، دونوں لازم ملزوم ہے، ضروری چیز ہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ وقت کی حفاظت اتنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن ایک سوال یہی وقت کا ہونے والا ہے، یہ سوال ہونا ہی ہونے والا ہے۔ آپ کہیں بھی بچ جائیں، اپنے وقت کا استعمال کیسے بھی کر لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کا، جیسا چاہے گزار لیا، دن اور رات جیسے چاہے گزار لیں،
رات کی تنہائیاں کیسے گزار لے، دن کے اجالے کیسے گزار لے، اور خاص طور پر شباب کا وقت جو جوانی کا ہے. اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جوانی کا سوال اس لیے بھی خصوصی ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہم ریشو نکالیں گے اپنی زندگی کا، ریشو یعنی نسبت نکالیں گے، تو جوانی کا پیریڈ زیادہ نکلتا ہے، اس کا ریشو زیادہ نکلتا ہے. اہل علم کہتے ہیں 40% جوانی کا ہے نا. ایک پیریڈ ہے بچپن کا، من الولادہ، ولادت سے لے کر بالغ ہونے تک بچپن، پھر بالغ ہونے سے لے کر جوانی کے ادھیڑ عمر تک یہ ایک پیریڈ ہے. جوانی، نو عمر اور جوانی اور ادھیڑ عمر تک پہنچنے تک یہ ایک پیریڈ ہے، اس کا بھی 1% ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کون سی عمر آتی ہے، یہ ادھیڑ عمر سے لے کر 40 سال کی عمر سے لے کر پھر بڑھاپے آنے تک کی ایک عمر ہے، وہ ایک پیریڈ ہے، اس کا بھی پرسنٹیج ہے. پھر اس کے بعد ایک ارذل العمر آتی ہے 60 سال کے بعد، جب بڑھاپا آتا تو اس کے بعد ایک عمر چلتی ہے جو ارذل العمر کہلاتی ہے، جب انسان بالکل لاغر ہونے لگتا ہے اور محتاج ہونے لگ جاتا ہے بسا اوقات. اس کو ارذل العمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ ارذل العمر تک نہ پہنچ جاؤں. عمر کا ایک گھٹیا ترین حصہ، یعنی وہ قوت کے حساب سے ہے، حالانکہ گھٹیا ترین نہیں ہوتا ہے، وہ کس حساب سے قوت کے اعتبار سے انسان اس میں محتاج ہو جاتا ہے، ایک دم بچپنا آ جاتا ہے. جس طرح بچپن میں بچے سوال کرتے ہیں نا، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ماں باپ جواب دیتے یہ ہے بیٹا یہ ہے. ایسے بوڑھا ہونے کے بعد سوال ہوتے رہتے، وہ کون ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کون ہے پہچان میں نہیں آ رہا ہے، نظر کمزور ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے نا. تو یہ عمر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خصوصی سوال جوانی کا ہوگا. تو جوانوں کو کتنا اپنے وقت کا خیال رکھنا ہے، اور یہی جوانی ہے جہاں لوگ بہکتے ہیں اور سنبھلتے ہیں. یہی جوانی ہے جہاں پر انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں اپنی شباب پر، اپنی عروج پر ہوتی ہے. قوت سماعت بہت، یعنی سننے کی صلاحیت بڑی اچھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بڑی اچھی ہے، دماغ بہت شارپ ہے، کھانا پینا ہاتھ پیر مضبوط ہے، اور امنگ، جوانی، ترنگ، جذبات، احساسات بہت کچھ ہے اس میں. خون گرم ہے نا، ایک یہ خون گرم ہوتا ہے، غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، صبر بھی جلدی نہیں ہوتا. یہ کریم پیریڈ اس کو بول سکتے ہیں ہم، پرائم پیریڈ بول سکتے ہیں ہم. یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو عبادتیں بھی بڑی محبوب ہوا کرتی ہے. جوانی کی عبادت بہت محبوب ہے. آج کل معاملہ الٹا ہو گیا ہے، سارے پرائم وقت، کریم وقت کہاں لگ رہا ہے، دیگر کاموں میں لگ رہا ہے. بوڑھا ہو جائیں گے تو حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسجدیں کون آباد کر رہے ہیں، بوڑھے لوگ آباد کر رہے ہیں، جوان ہمارے مسجدیں کم آباد کر رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ خصوصی سوال ہوگا انسان سے جوانی کے بارے میں. بہت کچھ دیا تھا، بہت کچھ تھا، جوانی کا سوال ہوگا. یہ ہم غور کریں گے تو 2 سوال جو شروع کیے وہ وقت کے تعلق سے ہے. تو انسان کو اپنے وقت کے بارے میں یہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کوئی سوال کرے نہ کرے، لیکن میرا رب جس نے مجھے یہ وقت دیا ہے وہ ایک نہ ایک دن سوال کرے گا، اور اس سوال سے میں کبھی بچ نہیں سکتا، کبھی بچ نہیں سکتا. اور یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ سوال کرے گا. دینے والا جب کوئی چیز آپ کو مفت میں دے دیتا ہے تو سوال ضرور کرتا ہے کہ کیا کیا اس کا. 1 روپیہ بھی آپ کو اپنے ماں باپ آپ کو دیتے اور آپ نے اپنے دوست کو دیا ہے، کسی کو دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، پوچھیں گے نا کیا کیا اس سے. اور سب کچھ تو اسی نے دیا ہے تو کیوں نہیں سوال کرے گا، اس کا حق ہے. اور یہ فطری بات ہے اور عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس نے دیا ہے وہ سوال ضرور کرے گا. اس لیے وقت کی حفاظت میرے بھائیوں بزرگوں بہت ضروری ہے. وقت کو ضائع کرنا یہ جرم ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ جرم کر رہا ہے انسان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام سوالات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. وقت کی حفاظت کرنے کی رب العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.